بڑی امیدیں تھیں جو کہ میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ میں اسے پورا نہیں اتر سکا، لیکن لوگوں کا جو ڈیمانڈ ہے، لوگوں کی آواز ہے، وہ عوام نے اسمبلی میں بھرپور اٹھائی۔ پذیرائی نہیں ملی حکومت کی طرف سے، ہم اپوزیشن میں تھے۔ 9 مئی کا واقعہ کو مسلم لیگ کا قصور ہے، اس میں اس نے کہا ہے کہ آپ یہ کریں، وہ سارا انہوں نے خود کیا درا ہے، اور اس کی سزا بھگتنی چاہیے انہیں۔ پی ڈی ایم کی حکومت تھی، ہر بندے کا، ہر پارٹی کا اپنا ایجنڈا بھی ہوتا ہے، تو اس میں ضرور ہم مانتے ہیں کہ مہنگائی ہوئی ہے۔ حکومت اگر بنی کہ ہم اسلام آباد میں ایک دو یونیورسٹیز اور بنائیں، پیمز کی ذرا 2 ہاسپٹل، کم از کم 2 ہاسپٹل ہونے چاہیے۔ بیسک جو مسئلہ ہے یہاں ایک یہ ہے کہ پانی کی اسلام آباد میں کمی ہے۔ پچھلے 3 الیکشنز میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا ووٹر کاؤنٹ میں کمی آئی ہے، اس کے پیچھے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2008 سے اگر ہم دیکھیں تو آپ 60,000 سے زائد آپ کے ووٹس تھے جب آپ الیکشن جیتے تھے اور آپ MNA بنے تھے، لیکن وہی جب ہم 2018 تک پہنچتے ہیں تو وہی 30 اور 32,000 پہ آ جاتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو 18واں الیکشن ہے اس کو تو ہم الیکشن مانتے نہیں ہیں۔ وہ کس طرح وہ جو نے کرائے تھے، اب وہ بھی ہمارے دوست ہیں، ملتے رہتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح ہوا الیکشن۔ تو بالخصوص میں نے اپنے پولنگ اسٹیشن میں دیکھا ہے کہ مجھے جس کو جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو پولنگ اسٹیشن کے اندر جانے نہیں دیا جا رہا۔ میں خود، اور میں جا کے وہاں میں نے پولیس کو بھی بلایا، سب کو بلایا، لیکن اس کے باوجود کوئی دادرسی نہ ہو سکی۔ تو پہلے الیکشن میں جب میں MNA بنا تو اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ میں اپوزیشن میں تھا اور مرکز میں حکومت تھی پیپل پارٹی کی، تو وہاں کوئی ہم خاطر خواہ جو لوگوں کی امیدیں ہوتی ہیں کہ ہمارا اپنا بندہ جائے گا، ہمارے کام کرے گا، کیوں لوگ اتنے زیادہ ہو نہیں جانتے کہ حکومت میں ہونے کا کیا مطلب ہے اور اپوزیشن میں ہونے کا کیا مطلب ہے، اور ان کا صرف یہی خیال ہے کہ ہم نے بندہ بنا دیا تو اب وہ جا کے ڈیلیور کرے، ہمارے کام کرے۔ تو یہاں کوئی سیاست تھوڑی سی مختلف قسم کی ہے پاکستان میں، جو حکومت میں وہ تو کام کر سکتا ہے، جو اپوزیشن میں وہ کام نہیں کر سکتا۔ تو نہ ہمیں فنڈ ملے، ہم نے کوئی ڈیولپمنٹ کے کام نہیں کیے، کوئی دوسرے لوگوں کی اور خواہشات تھی وہ کام نہیں کرتے، کوئی ان کے لیے لیجسلیشن، خاص کر کے میرا ایریا جو ہے یہاں پر CDA کے سیکٹر بنے اور فیکٹریز کا سیکٹر ہے، اس کے جو ہمارے لوگ ہیں جن سے 68 میں زمین ایکوزیشن کی گئی تھی، آج بھی وہ لوگ اپنے معاوضے کے لیے CDA کے دروازوں پر، چوکاٹوں کے باہر دروازوں کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو اندر جانے کو نہیں دیتا۔ یہ بڑی مایوسی تھی، تو لوگوں کا خیال تھا کہ ہم اپنا بندہ بنائیں گے اور جا کے CDA میں ہمارے جو بھی ہمارے دوسرے مسائل ہیں، ہمارے پاس اسکول نہیں ہے، ہمارے پاس گیس نہیں ہے، ہمارے پاس پانی نہیں ہے، تو ہیلتھ کے کوئی ہمارے پاس نہیں ہے۔ پورے اسلام آباد میں ایک پیمز ہاسپٹل ہے جو نہ صرف اسلام آباد کو بلکہ کشمیر تک سب کو فیڈ کرتا ہے۔ لوگوں کی بڑی امیدیں تھیں جو کہ میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ میں اسے پورا نہیں اتر سکا، لیکن لوگوں کا جو ڈیمانڈ ہے، لوگوں کی آواز ہے، وہ عوام نے اسمبلی میں بھرپور اٹھائی۔ پذیرائی نہیں ملی حکومت کی طرف سے، ہم اپوزیشن میں تھے۔ میں اب دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں میں بڑا پیار ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو مسائل ہیں اس کا حل صرف اور صرف اپنے لوگوں میں ہے، اور اس پورے اسلام آباد میں اس علاقے کا لوکل MNA میں ہی ہوں۔ ہمارے دوسری پارٹیوں کے جو بھی ہیں وہ لوکل کوئی بھی نہیں ہے۔ جس طرح آپ نے بات کی کہ 2018 میں مسلم لیگ نون کو صحیح سے الیکشن لڑنے نہیں دیا گیا، تو اگر ہم ان انتخابات پہ نظر ڈالیں تو وہی چیز پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اگر آپ اپنی پولیٹیکل ایفیلیشن کو سائڈ پہ کریں تو کیا آپ سمجھتے ہیں بینگ اے پولیٹیکل ورکر کہ یہ صحیح ہے؟ دیکھیں جی، اس میں میں آپ تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں کہ جب 2017 میں ہمارے 2 تاریخ کی اکثریت تھی، اور 2 تاریخ کی اکثریت کو ایک کامے کے بیس پہ انہوں نے ڈی ٹریک کیا۔ ایک یہ ہمارے لیے اس وقت ایک آپ سمجھیں سڈن ایک چیز تھی، لیکن سب کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نواز شریف صاحب نظریہ GT روڈ لاہور گئے اور آپ نے دیکھا کہ ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا۔ یہ ہے ایک پاکستانی ہونے کی نشانی، یہ ہے ایک سیاسی شعور رکھنے والے لوگوں کی۔ تو حالانکہ کوئی اقامے کا مسئلہ بنتا نظر نہیں آ رہا۔ آج دیکھیں نا سارے غیر قانونی فیصلے ہو گئے ہیں، آج سب فیصلے جو ہیں الیگل قرار دے دیے گئے ہیں۔ تو ایک
جس طرح اس وقت استعمال کیا گیا عدالت کو، ہم نے تو استعمال نہیں کیا کسی کو۔ پھر آج اگر یہ 9 مئی کا واقعہ نہ کرتے تو کیا اس طرح حالات ہوتے؟ سیاسی پارٹیاں ہم پر جو جتنے ہم کرائسس میں رہے ہیں، جتنے میاں نواز شریف صاحب کرائسس میں رہے ہیں، لاہور لکھپت جیل اور اڈیالہ جیل تک وہ رہے ہیں، میاں شہباز شریف صاحب کے نیب میں کتنا عرصہ قید رہے ہیں بیماری کی وجہ سے، حالانکہ سب لوگ جانتے ہیں بیمار بھی ہیں۔ حمزہ شہباز صرف 18 مہینے وہ جیل رہے ہیں۔ تو یہ سارے آپ دیکھیں، پھر احسن اقبال کا کیا قصور تھا، اس کو کیوں جیل بھیجا؟ پھر ارشاد خان باسی کا کیا قصور تھا؟ رانا ثناء اللہ صاحب کے پیچھے آپ نے ایسا کیس بنایا جو کہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، تو منشیات کا کیس بنا دیا۔ تو آپ نے کسی کو معاف تو کیا کہ نہیں؟ لیکن ہمیں تو کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی، ہم نے تو کوئی نہیں اپنے اداروں پہ حملے کیے، ہم نے تو سب چیزیں فیس کی ہیں۔ تو انہوں نے، آپ جانتے ہیں کہ جب اسلام آباد آ رہے تھے کہ درخت تک جلا دیا، اور اب 9 مئی والا واقعہ یہ پاکستان کی ہسٹری کا پہلا واقعہ ہے اور آخری واقعہ ہے میرے خیال میں کہ اس طرح کسی جماعت نے کیا۔ وہ جماعت نہیں تھی، وہ بیسیکلی پی ٹی آئی کا ہجوم ہے۔ وہ ہجوم جو ہے اس کو، جس کو کچھ سمت کا تعین نہیں پتہ ہوتا، تو وہ بے راوی کے شکار ہے سارے لوگ، اور انہوں نے اس طرح نقصان کیا۔ اور ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ، اس کا یہ بیسک تو رویہ اس کا تھا کہ اس نے اپنے لوگوں کو اس طرح ٹرینڈ کیا۔ آج بھی ہم جہاں ڈور ٹو ڈور جب جاتے ہیں تو جہاں کوئی کسی گلی میں کہ ہارڈ کور پی ٹی آئی کا بندہ ملتا ہے تو اتنا بدتمیز ہوتا ہے۔ ہمارے خواتین جا رہی ہیں تو خواتین کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، تو ان کا تو بیسک جو پرورش ہے وہ بھی اسی طرح ہوئی ہے۔ تو یہ 9 مئی کا واقعہ کو مسلم لیگ کا قصور ہے، اس نے کہا ہے کہ آپ یہ کریں، وہ سارا انہوں نے خود کیا درا ہے، اور اس سزا بھگتنی چاہیے انہیں۔ حالانکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کو جس طرح کے سزا ہونی چاہیے، یا کوئی ان کو انکوائری ہونی چاہیے، وہ انکوائری نہیں ہو رہی ان کا۔ آج بھی ان کو ریلیکسیشن دی جا رہی ہے، آج بھی ان کے ایک عمران خان کو جن کیسز میں رکھا گیا وہ ٹرو کیس ہیں سارے، لیکن یہ 9 مئی والا واقعہ جو ملوث ہے کسی کو انہوں نے جیل میں نہیں رکھا ہوا۔ تو میرے خیال میں ہمارے ساتھ تو جو ہوا وہ اس سے پہلے ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا۔ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے تو وہ تو ان کے اپنے ہاتھوں سے کیا درا، اس کا ہو رہا ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ کوئی 5 کام اپنے پچھلے دور سے گنوا دیں اور کوئی 5 کام جو آپ اس دور میں کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا ہوں گے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم نے اپنے علاقے میں جو میگا پروجیکٹ ہیں وہ آپ نے مکمل کرائے ہیں، چاہے وہ میں نے پہلے کہا مرگلہ ایونیو کی بات کریں، میں بارکو بائی پاس کی بات کروں، میں ایکسپریس ہائی وے کی بات کروں، آئی اے پرنسپل روڈ کی بات کروں، میٹرو بس کی بات کروں، اور پھر انشاءاللہ ہمارا خیال ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، حکومت اگر بنی کہ ہم اسلام آباد میں ایک 2 یونیورسٹیز اور بنائیں، پیمز کی طرح 2 ہاسپٹل، کم از کم 2 ہاسپٹل ہونے چاہیے۔ اور بیسک جو مسئلہ ہے یہاں ایک یہ ہے کہ پانی کی اسلام آباد میں کمی ہے، تو اس کے لیے کوئی مضبوط لائے عمل اختیار کر کے اسلام آباد میں پانی جو ہے وہ بیسک ضرورت ہے، وہ اسلام آباد میں پنڈی میں بھی کمی ہے پانی کی، تو وہ پوری کی جائے۔ اور اس کے بعد جو میرے لیے چیلنج ہے، بلکہ پورے پاکستان کے لیے چیلنج ہے، لیکن میں اپنے حلقے کے لیے چیلنج سمجھتا ہوں، جس میں ہمیں پہلے بھی زیادہ کامیابی نہیں ہوئی، اور اب کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے، لوگوں کو روزگار دینا ہے۔ میرے لیے چیلنجنگ جو منصوبہ کا یہ ہوگا کہ میں نے لوگوں سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو روزگار دیں گے، اسکل دیں گے، تو یہ کام ہم نے کرنا ہے۔ یہ اگر ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں میری زندگی کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہوگی۔ اور باقی یہ ہے کہ لوگوں کے لیے یہاں پر تعلیم کے نظام کچھ ہمارے جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جو 68 میں اسلام آباد کے سیکٹر کے لیے اپوزیشن ہوئی تھی، ان کے جو اصل مالک ہیں، آنر ہیں، جنہیں فیکٹریز کہتے ہیں، آج دن تک ان کا معاوضہ یا ان کے بینیفٹ نہیں ملے۔ تو اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے کہ میرے متاثرین جو ہیں اسلام آباد کے کتنے سیکٹر بن گئے ہیں، وہ در بدر جو ہے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ان کو ہم ان کا حقوق ان کے دہلیز تک دیں۔
یہ میرا بیسک موٹیو ہے. اگر پارٹی سے ہٹ کر آپ کی ذات کی بات کی جائے تو کوئی بھی 5 ریزنز بتا سکتے ہیں کہ NF46 کا ووٹر انجم عقیل کو کیوں ووٹ کرے؟ پہلی بات ہے کہ میں سن آف سائل ہوں. اب لوگوں کی اپروچ میرے ساتھ بہت ایزی ہے، جس وقت چاہیں وہ مجھے مل سکتے ہیں. اور میرا کمپیٹیٹو جو کینڈیڈیٹ تھا اسد عمر صاحب، وہ بلانگ ٹو کراچی. جب اسمبلی کام کر رہی ہوتی ہے تو پنجاب کے جو ہمارے یا سندھ رول کے یا بلوچستان کے جو KPK کے جو دور دراز کے جو ہمارے پارلیمنٹرین ہوتے ہیں، وہ دوران سیشن یہاں رہتے ہیں، لیکن سیٹرڈے سنڈے اپنے حلقوں میں چلے جاتے ہیں تاکہ اپنی کنسٹیٹوئنسی میں جا کے لوگوں کو ملیں، لوگوں کے مسائل حل کریں اور مسائل جانیں. لیکن ہمارے جو میری کنسٹیٹوئنسی کا بالخصوص جو اسد عمر صاحب تھے، وہ سیٹرڈے سنڈے اپنی فیملی میں چلے جاتے تھے کراچی، تو باقی 5 لوگ بھی یہاں ملتے نہیں تھے. تو اس لیے لوگوں کا یہ ایک بڑا پختہ ذہن بن گیا کہ ہم اپنا لوگ جو ہر وقت 24 گھنٹے ہمارے لیے اویلیبل ہے، اس لیے انہیں کیوں نہ ہم ایڈ کریں. دوسرا بات یہ ہے کہ لوگوں کی یہ ایک سوچ بھی ہے کہ وہ شخص جو ہمارے معاملات جانتا ہے، ہمارے مسائل ہمیں بیان نہیں کرنے پڑتے. اس ایریے کا پیدائشی ہے، سن آف سائل ہے، ہم میں سے ہے، اس لیے ہم اس کو کیوں نہ جا کے اسمبلی میں لے کر آئیں. تیسرا یہ ہے کہ الحمدللہ میرے ماضی وہ سارے لوگ جانتے ہیں کہ الحمدللہ کوئی شخص مجھ پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے. حالانکہ پولیٹیکل رائیول میں لوگ زیادتی کر رہتے ہیں. میں جب یہاں بیٹھا ہوں، میرے پاس کوئی بھی شخص آ جائے، قطع نظر کہ میری پارٹی کا ہے یا کسی پارٹی کا ہے، جو میرے پاس آ گیا، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے میں اس کو کچھ کام کر سکتا ہوں، چاہے ٹیلی فون کے ذریعے ہو یا میں ساتھ جاؤں، تو میں کوشش کرتا ہوں اس کا کام ہو جائے، صرف اس لیے کہ اللہ کی رضا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو میرے پاس بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے توفیق بھی دے کہ میں اس کے لیے کام کر سکوں. اگر نون لیگ الیکشن جیتتی ہے تو وزیر اعظم کون ہوگا، نواز شریف یا شہباز شریف؟ انشاءاللہ جی نواز شریف صاحب سے. اور نون لیگ پہ یہی تنقید کی جاتی ہے کہ وزیر اعظم صرف شریف فیملی سے ہی کیوں، انجم عقیل صاحب کیوں نہیں وزیر اعظم بن سکتے؟ یہی بات یہ ہے کہ یہ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کا کلچر اس طرح ہے کہ ایک فیملی اپنے آپ کو سیکریفائز کرتی ہے ملک کے لیے اور وہی مسلسل کر رہی ہے. بزنس مین کے لحاظ سے دیکھا جائے تو میاں نواز شریف کی فیملی سے زیادہ بہتر بزنس کرنے والا کوئی نہیں تھا. پری پارٹیشن وہ کاروبار کر رہے تھے. میاں نواز شریف صاحب فائنانس منسٹر بنے فرسٹ ٹائم، تو اس وقت ان کا بزنس عروج پہ تھا، لیکن ہر چیز سیکریفائی کر کے جب سیاست میں آئے تو انہوں نے سیاست میں ایک ویژن لے کر آئے، ڈیلیور کیا. تو اب پوری قوم کو اعتماد یہی ہوتا ہے کہ یہی لوگ ڈیلیور کریں گے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میاں نواز شریف صاحب کو ایک ایسی صلاحیت دی ہے وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں. ان کی شخصیت ایسی ہے کہ لوننگ شخصیت ہے، لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور ان کی ہر بات پہ اعتماد کرتے ہیں. اس لیے ہر پارٹی اپنے پاپولر لیڈر کا سامنے لے کر آتی ہے. ہمارے لیے پاپولر لیڈر میاں نواز شریف صاحب ہیں اور ان کی موجودگی ہمارے الیکشن جیتنے کی ضمانت ہے. اگر ابھی ہم PMLN کی ریلیز وغیرہ دیکھیں تو اس میں پچھلے ادوار کی تو بہت بات کی جا رہی ہے، لیکن جو PDM کا سٹنٹ تھا اس کے بارے میں بات نہیں کی جا رہی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ PDM کا حکومت میں آنا ایک غلطی تھی؟ نہیں، غلطی اس لیے نہیں تھی کہ جو ویسے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب 15 مہینے پہلے PTI کی حکومت تھی تو ہمیں لوگ یقین کرنا یہ کہہ رہے تھے کہ اب الیکشن جب آئے گا تو آپ نے گھر سے باہر نہیں نکلنا، آپ گھر بیٹھے بیٹھے الیکشن جیت جائیں گے. تو یہ PTI کی حکومت کے یہ حالات ہو چکے تھے. لیکن ساتھ ساتھ جب ہم نے یہ دیکھا کہ ملک دیوالیہ ہو رہا ہے، ملک کی خارجہ پالیسی تباہ ہو چکی ہے، مقبوضہ کشمیر جو کہ 70 سال سے ہندوستان کو جرأت نہیں پڑی ضم کرنے کی، وہ ضم ہو چکا ہے. پاکستان کی سالمیت کا خطرہ تھا کہ کہیں اٹامک پاور ہیں کہ وہ ڈیل نہ ہو جائے. اس لیے سیاسی پارٹیوں نے شعور کا مظاہرہ کیا، وہ سارے متحد ہو کر ایک جمہوری طریقے سے یہ اس کی PTI کی گورنمنٹ کو تبدیل کیا. اس میں کوئی غیر قانونی کام نہیں تھا. جو حالات ہو چکے تھے، معیشت بگڑ چکی تھی، اس کا اثرات جو ہے وہ 15 مہینوں میں پڑے ہیں.
اور 15 مہینوں میں مہنگائی بڑھی ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ پی ڈی ایم کی حکومت تھی، ہر بندے کا، ہر پارٹی کا اپنا ایک ایجنڈا بھی ہوتا ہے، تو اس میں میں ضرور ہم مانتے ہیں کہ مہنگائی ہوئی ہے، لیکن آج جب ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں تو لوگ یہ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ حالات ایسے ہو چکے تھے کہ حکومت ہم نے جب لی ہے اس وقت آپ جانتے ہیں کہ ملک گرے لسٹ میں تھا، فل ڈیفالٹ ہونے کے قریب تھا۔ تو یہ بھی کریڈٹ میاں شہباز شریف کو جاتا ہے کہ انہوں نے ایک تو ملک کو گرے لسٹ سے نکالا اور دوسرا ڈیفالٹ ہونے سے بچایا۔ آج الحمدللہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اگر عوام ساتھ دیتی ہے تو 8 فروری کے بعد دیکھیں کہ ملک کیسے بوسٹ کرتا ہے۔ اگر ایسے ہاتھوں میں آ جاتی ہے ملک کی باغ دوڑ، جو ملک کو چلانا جانتے ہیں، جن کی سابقہ ٹریک جو ہے وہ ریکارڈ بہت اچھا ہے خارجہ پالیسی کے لحاظ سے، تو آپ دیکھیں کہ ملک کیسے بوسٹ کرے گا۔ Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.